السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کل کامران خان کا دماغ معاف ہو گیا تھا، آج میرا معاف ہو گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کدھر چیزیں جا رہی ہیں۔ لہٰذا اس موضوع پر صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات۔ مولانا فضل الرحمان کا جو اتحاد ہے پی ڈی اے، جس کے وہ سربراہ ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس کو 1 سال ہو چکا ہوا ہے بنے ہوئے، اور اتحاد کے سالگرہ کے دن 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں ہے جلسہ پی ڈی ایم کا، اور اس جلسے اور پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، جو ظاہر ہے جب سے مارچ سے ٹوٹی ہے تو وہ اٹھنے کے بعد اٹھ نہیں پا رہی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا پورا کا پورا وہ جو ہے نا دلیل، استدلال، اپنی پوری کی پوری قانون کے ساتھ شناسائی، آئین کے ساتھ شناسائی، یا آئین کی معلومات، یا وہ کیا ہوتا ہے اس کو، مطلب وہ کیونکہ مقننہ کا حصہ رہے ہیں اور آئین اور قانون کو بہتر جانتے ہیں، پارلیمنٹیرین رہے ہیں، بہت سینئر، لہٰذا انہوں نے ایک بات جو ہے وہ فیصلہ یا ایک رائے، اور وہ رائے جو ہے وہ بہت مضبوط دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ وہ رائے دے دی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کے معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ ایک جس طرح صدر صاحب جو ہے نا، جس طرح ان کو وہ سیریمونیل ہوتا ہے، ان کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کام سارے وزیر اعظم یا پارلیمنٹ کرتی، صدر صاحب سے دستخط کرتے ہیں، جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن کی حد تک، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حسن کی حد تک وزیر اعظم کا اختیار ہے، جہاں تک فوج سے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے اگر کوئی افسر لیا جاتا ہے، یعنی لیفٹیننٹ جنرل جو ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی، اگر وہ فوج سے لیا جا رہا ہے، اور فوج سے اگر، تو خیر مولانا صاحب نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ فوج سے ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کو تقرر کرنا، ان کا مقرر کرنا، ان کی تعیناتی اور ان کا تبادلہ، یہ کلی اختیار ہے آرمی چیف صاحب کا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اس پر جاہلانہ حد تک، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اڑ گئے ہیں، وہ غلط انداز میں جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، اور اس کا ظاہر ہے نقصان تو ہو رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے مولانا صاحب کی کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور یونٹی آف کمانڈ کے جو علامت تھے، وہ انہوں نے یونٹی کا بھی بیڑا غرق کیا اور کمان کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور ادارے کو کر رہے ہیں بدنام۔ تو لہٰذا مولانا صاحب نے تو ایک بات کہہ دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں قانون میں، رولز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایک سلسلہ چلا آتا رہا تھا، تو لیکن اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کا نہیں ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کا۔ اب یہ مولانا صاحب کی بات ہے، میں نے اس بات کو یہاں تک رکھنا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ اس معاملے میں دماغ معاف ہو گیا، کامران خان کا ہو گیا تو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ صبح کامران خان صاحب نے آج صبح ٹویٹ کیا تھا، وہ بھی اسی سلسلے میں ہی تھا، تو باقی لوگ بھی ظاہر ہے ہر بندہ اس طرف دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس معاملے سے ہٹ کر اب کیونکہ پی ڈی ایم دوبارہ کوشش کر رہا ہے کہ پی ڈی ایم کسی طرح اٹھے، اور شہباز شریف صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب باہر کھینچ کر بھی لے آئے تھے، وہ جو سیڑھیوں سے گرنے کے بعد 2 ہفتوں کی ان کو ڈاکٹر نے اپنا آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو ظاہر ہے 2 ہفتوں کا آرام کا مطلب ہے کہ کوئی تحریک نہیں ہونی، کوئی پارلیمنٹ نہیں ہونی، پارلیمنٹ میں جانا نہیں ہے، پریس کانفرنس نہیں کرنی، کوئی چیز نہیں کرنی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے چند روز پہلے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر کے پھر ان کی عیادت بھی کی، اور عیادت کرنے کے بعد قوم کو خوشخبری سنائی کہ جی میرے یہاں، بلکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جی میرے یہاں آنے سے یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب کی صحت بھی بہتر ہو گئی ہے، اور ان کی کچھ کمزوریاں باقی ہیں جو وہ دور ہو جائیں گی۔ تو اب مطلب وہ صحت کے حوالے سے کمزوری کی بات، اشارہ ان کا صحت کی طرف تھا، یا وہ میں نے پہلے بھی گزارش کی نا کہ مولانا صاحب کی بات جو ہوتی ہے وہ مطلب ایک اس کا زاویہ نہیں ہوتا، اس کے کئی زاویے ہوتے ہیں، کئی پہلو ہوتے ہیں۔ تو کمزوریاں شہباز شریف صاحب سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کمزوریاں، تو مولانا صاحب نے شہباز شریف صاحب کی کمزوریوں کا اپنی ایک ذاتی محفل میں بھی اظہار کیا ہے۔ تو وہ میں آپ کو گزارش کروں گا کہ وہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ منیر نیازی صاحب والے معاملہ ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب پیپلز پارٹی سے نبڑتے پیپلز پارٹی والا دریا انہوں نے پار کر لیا، تو اب ان کو شہباز شریف صاحب کے دریا کا یا مسلم لیگ نون کے دریا کا سامنا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے متعلق میری تو ایک ہمیشہ رائے رہی ہے کہ اختلاف رائے ان کے اندر ضرور ہوتا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کرتی وہ ہے جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ معاملہ جو ہے اب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونا تھا 11 کو، وہ نہیں ہو سکا، اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی مولانا صاحب مجھے باہر نکال کر لائے ہیں، لے کر آنے میں کامیاب ہو گئے، تو ظاہر ہے
وہ کمزوری دور کرنی، ابھی وہ نہیں دور ہوئی۔ میڈیا کے سامنے مولانا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ کمزوری دور نہیں ہوئی، کمزوری دور ہو گئی ہے کچھ اور کچھ ہوگی، لیکن وہ جو کچھ ہوگی والا معاملہ ہے نا وہ نہیں ہو رہا۔ اب پی ڈی ایم مختصراً پی ڈی ایم کو 1 سال ہو گیا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کیونکہ ستمبر میں ہوئی تھی پی ڈی ایم کی اے پی سی ہوئی تھی، ستمبر میں پی ڈی ایم بن گیا تھا۔ 16 اکتوبر کو پی ڈی ایم کی سالگرہ، اور 16 اکتوبر کو اکتوبر پی ڈی ایم کی سالگرہ ہے اور کا مہینہ ہے، اور ستمبر میں پی ڈی ایم مطلب اجلاس ہو گیا تھا، بن گیا تھا۔ جو ان کی تحریک کی سالگرہ ہے وہ اکتوبر میں ہے۔ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ کا وہ تاریخ ساز جلسہ ہوا تھا جس میں میاں نواز شریف صاحب نے یوں چھکے چوکے مارے تھے۔ اب وہ نام اس طرح نہیں لے رہے، لیکن بہرحال مولانا صاحب کیونکہ وہ نام نہیں لے رہے تو مولانا صاحب بھی اس میں تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے خود اب ظاہر اپنا وزن بھی تو پھر ادھر ہی ڈال دیا جن کے نام لیا کرتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کل جو مولانا صاحب سے کچھ کل پرسوں ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے ذاتی دوستوں کی، تو ان ملاقاتوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت کچھ بتا دیا ہوا ہے۔ ایک یہ کہ پی ڈی ایم کے اندر ایک تحریک پی ڈی ایم دوبارہ اٹھانا چاہ رہی ہے۔ مارچ میں لانگ مارچ ہونا تھا، نہیں ہو سکا، اس کے بعد پی ڈی ایم ٹوٹ گیا، پیپلز پارٹی اور مسلم عوامی نیشنل پارٹی نکل گئے، اور اس کے بعد پھر کچھ جلسے پی ڈی ایم کے ہوئے۔ کراچی میں جلسہ ہوا، اس سے پہلے ادھر ہوا ایبٹ آباد میں، سوات میں ہوا، اور اسی طرح دوسری کچھ سرگرمیاں ہوئیں۔ تو اب باقی جو جلسے ہونے تھے وہ اب ان کی 51 جلسوں کا شیڈول دیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے، تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ 51 جلسے جتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو 51 میں انہوں نے کہا جی کم کر لیتے۔ مولانا نے کہا نہیں ہمارے پاس جلسوں کا وقت نہیں ہے، یہ ہمیں روڈ کارواں کرنا ہے۔ میں آپ کو 2-3 بار پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں، لیکن کل مولانا صاحب نے اپنی زبان سے اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم آگے اس لیے نہیں بڑھ پا رہے، تحریک کو آگے اس لیے نہیں لے کر جا پا رہے کہ مسلم لیگ نون روڈ کارواں کی طرف نہیں آ رہی۔ روڈ کارواں کا مطلب ہوتا ہے کہ مارچ، اب پھر وہ مارچ مطلب جس طرح آزادی مارچ مولانا صاحب نے نکالا تھا عمران خان کی حکومت کے فوری بعد، تو وہ آزادی مارچ کی طرز کا روڈ کارواں ہوگا 2019 والا، یا پھر پراپر لانگ مارچ ہوگا، یا پھر ایک ہوتا ہے کہ جی کراچی سے شروع کر دیں، حیدرآباد چلے گئے، حیدرآباد سے سکھر آ گئے، پھر سکھر سے پھر چلے گئے کوئٹہ کی طرف، پھر کوئٹہ سے، تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ہفتے 10 دنوں کے وقفے کے بعد اس طرح مارچ شہروں میں ریلیاں نکالنی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، اس کو وہ روڈ کارواں ہوتا ہے۔ مولانا صاحب ظاہر ہے چاہ رہے ہیں کہ اس کو، اور روڈ کارواں اب کیونکہ حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کو باقی 2 سال ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی نہیں ہم اس حکومت کو 2023 تک ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات ہمیں دیے جائیں۔ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نہیں فوری طور پر انتخابات، اس ملاقات کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو کل مولانا صاحب نے ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں مولانا صاحب نے کہا کہ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ روڈ کارواں ہو، مسلم لیگ نون نہیں مان رہی روڈ کارواں پر۔ تو مولانا صاحب سے سوال ہوا کہ مولانا صاحب مسلم لیگ نون کو کیا مسئلہ ہے؟ مسلم لیگ نون اس حکومت کو کے خلاف ہے، مسلم لیگ نون کو فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون جب پیپلز پارٹی کے مسئلے پہ جب آپ اختلاف ہوا تھا تو اس وقت آپ اور مسلم لیگ نون بالکل ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، تو اب کیا ہو گیا؟ تو مسلم لیگ نون کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پیسے خرچ کرنا نہیں چاہتے وہ لوگ، ان کے پاس وہ سڑکوں پر جانے سے ڈرتے ہیں، کوئی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ کیا ہے ان کا کہ وہ روڈ کارواں سے کے بجائے جلسوں کو وہ کر رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں، زیادہ اولویت دے رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی وہ مسئلہ 2 بیانیوں کا ہے، نواز شریف کا بیانیہ اور شہباز شریف کا بیانیہ۔ مسلم لیگ نون اپنے اندر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ 11 اکتوبر کا جو اجلاس تھا 2 روز پہلے 3 روز پہلے والا، وہ اجلاس تو وہ پرویز ملک صاحب اور ڈاکٹر عبد القدیر صاحب جو ہمارے ایٹمی سائنسدان، ان کے انتقال کی وجہ سے وہ اجلاس نہیں ہو سکا تھا۔ تو اب اجلاس ہوگا 18 اکتوبر کو، 16 کو جلسہ فیصل آباد والا، اور اس کے بعد 18 اکتوبر کو اجلاس ہے اسلام آباد میں، اور 21 اکتوبر کو ڈی جی خان کا جلسہ ہے۔ اب 18 اکتوبر کا جو اجلاس ہے سربراہی، اس میں مولانا صاحب یہ معاملہ لے کر جائیں گے۔ اب کہانی کچھ یوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف سے بات نکلوا تو دی تھی صحافیوں کے سامنے کہ جی فوری طور پر انتخابات، اور اندر جو بات ہوئی تھی میٹنگ میں جو شہباز شریف کی عیادت کے لیے آئے تھے، اندر بات یہی ہوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ 2023 تک صاف شفاف انتخابات، 2023 کے انتخابات صاف شفاف۔ ہم نے پی ڈی ایم کا جو قیام ہوا تھا
اس میں حکومت کو فوری گرانے کی بات ہوئی تھی، فوری طور پر، یعنی حکومت استعفیٰ دے یا اس کو گرائیں گے، پھر لانگ مارچ کریں، استعفے دیں، جو بھی دیں. تو ہمارا تو کچھ اور ہی تھا وہ ایجنڈا. تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2023 کے صاف شفاف انتخابات چاہیے ہمیں، تو پھر اس سے پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے وہ پھر نہیں چلتا. تو لہٰذا باہر آ کر شہباز شریف صاحب نے اپنے جو تو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں فوری انتخابات، فوری یہ حکومت جائے اور فوری انتخابات ہم چاہتے ہیں. وہ تھا پبلک کنزمپشن کے لیے. مولانا صاحب نے رات جو بات کی ہے وہ یہ کیا کہ یار مسلم لیگ نون اس کو جلدی نہیں ہے کوئی. اسی وجہ سے 51 جلسے جب میں پہلے 2-3 بار آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ 51 جلسوں کا مطلب ہے کہ اگر ایک ہفتے میں بھی جلسہ ہو تو 3 سال لگتے ہیں. تو مسلم لیگ نون 51 میں سے پھر ان جلسوں کو کم کر کے 30 تک لایا گیا تھا، یعنی کوئی آرام سے 1.5 سال کا ایک پورا وقت کھلے جلسے کریں، گھومتے پھریں، حکومت عمران خان صاحب اپنی کرتے پھریں. اب تو خیر عمران خان صاحب نے وہ خود ہی اپنے جال میں آ گئے نا، پھنس گئے نا. تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے کہ وہاں سے عمران خان صاحب کو وہ مکتی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، وہاں سے خان صاحب بچ پاتے ہیں کہ نہیں بچ پاتے. اپوزیشن نے پورا خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا نا، اپوزیشن کا پورا زور. اپوزیشن کی یہ جو مولانا صاحب کی بات میں نے آپ کو بتا دی، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب، نواز شریف صاحب تو چپ ہیں، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب عمران خان جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہی نہیں ہے، ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ اس بات کا مولانا صاحب نے تو خیر صاف الفاظ میں کہہ دیا نا کہ اختیار عمران خان کا نہیں، آرمی چیف کا اختیار ہے DGISI کو لگانا. تو اور ادھر مریم نواز صاحبہ نے کہا ہم وزیر اعظم مانتے ہی نہیں ہیں. تو دونوں صورتوں میں وزن جو ہے وہ عمران خان کی بجائے آرمی چیف صاحب کے اس میں آ گیا حصے میں. تو وہ آرمی چیف عمران خان صاحب ہو گئے آئسولیٹ. تو مولانا صاحب جو ہیں اب عمران خان خود اپنے اس سے گریں تو گریں، ورنہ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ فوری طور پر عمران خان کو گرایا جائے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم ابھی عمران خان کو وقت دینا چاہتے ہیں. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پر پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں میں اختلافات ہوئے تھے، دوبارہ گھوم پھر کے وہیں پر حالات لے کر آئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اسی وجہ سے مجھے منیر نیازی یاد آ گئے کہ جناب ایک دریا پار کیا تو دوسرے دریا کا سامنا ہے. تو دوسرے دریا کا سامنا مولانا صاحب کو آ گیا ہے. تو اب دیکھیں مولانا صاحب اس سے کیسے نکلتے ہیں اور مسلم لیگ نون کو روڈ کارواں کے لیے منا پاتے ہیں کہ نہیں بنا پاتے. لیکن اب بات مولانا صاحب نے باہر نکال دی ہے کہ بھی ہمارے اندر اس بات پر اختلاف ہے. اب ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ آج عمران خان جائے تو کل انتخابات ہوں. مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ نہیں، ابھی معاملات آگے، ابھی عمران خان کو یا وقت دیں یا اپنے آپ کو وقت دیں، ابھی ہم نے فوری انتخابات کے لیے وہ تیار نہیں ہے مسلم لیگ نون. اسی وجہ سے ٹائم دے رہی ہے حکومت کو. اگر حکومت گر جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے. اور مسلم لیگ نون ظاہر ہے پنجاب میں تو اگر وہ معاملات ان کے ٹھیک ہو گئے اور ان کے حق میں دھاندلی نہ بھی ہوئی، ان کو بہت زیادہ سپورٹ نہ بھی ملی، ان کے خلاف دھاندلی نہ ہوئی، تو مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے. پھر مسلم لیگ نون کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ معاملہ ہے کہ مولانا صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے اندر تھوڑی سی زیادہ نہیں اس معاملے کو لے کر ذرا اختلاف رائے آ گیا ہے. میں نے یہ زیادہ اختلاف رائے کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا ہے. اور مولانا صاحب اس کو 2 بیانیہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے 2 بیانیے، میں 2 بیانیہ نہیں کہتا. مسلم لیگ نون اسی طرح پولیٹکس کرتی ہے، بڑی سوچ کے سمجھ کے، بہت نقصان اٹھایا ہوا انہوں نے، لہٰذا ان کو کوئی جلدی نہیں ہے اب دوبارہ پتھر وہ کیا ہوتا ہے پہاڑ کے ساتھ ٹکر مارنے کی. ابھی تو ان کے لیے ماحول سازگار ہوتا جا رہا ہے. تو لہٰذا وہ کوئی جلد بازی سے، کوئی عجلت سے کام نہیں کرنا چاہتے، وہ سوچ کر سمجھ کر قدم بڑھانا چاہتے ہیں. تو بہرحال اب 2 دن بعد فیصل آباد کا جلسہ ہے 16 اکتوبر کا، اور 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جلسہ ہوا تھا 20 میں. تو فیصل آباد کا جلسہ میں دیکھ رہا تھا کہ فیصل آباد کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ مسلم لیگ نون میں وہاں پہ اختلافات بہت رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ اور عابد شیر علی صاحب کے والد جو ہیں چودھری شیر علی، عابد شیر علی صاحب کے لیے پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ان پہ لندن میں ہیں لیکن بہت ناراض ہیں. بہرحال ان اختلافات کی وجہ سے وہ رہے ہیں، وہ عام انتخابات میں ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسز بھی کرتے رہے، بلکہ رانا ثناءاللہ صاحب پر تو 21 لوگوں کے قتل کا الزام تک لگایا ہوا تھا انہوں نے، چودھری شیر علی صاحب نے. تو بہرحال وہ اختلافات ہیں. تو اس کی وجہ سے جو باقی تو ارینجمنٹ دھاندلی وغیرہ اپنی جگہ جو بھی ہوا تھا، RTS وغیرہ بیٹھے اپنی جگہ، لیکن بہرحال اختلافات بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ فیصل آباد ڈویژن سے 12 نشستیں ہیں PTI کی قومی اسمبلی کی اور 6 نشستیں مسلم لیگ نون کی. تو وہاں پر جلسہ ہو رہا ہے.
اب ان اختلافات، وہ پچھلے دنوں جو فیصل آباد ڈویژن کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی ذرا اس کی اختلافات کی تپش جو ہے وہ محسوس ہوئی تھی. مریم نواز صاحبہ نے ٹھنڈا کروا دیا تھا، سب کو چپ کرا دیا تھا، لیکن وہ اختلافات کہیں اس جلسے پر تو اثر انداز نہیں ہوں گے. یہ بھی مسلم لیگ نون کے لیے یا پی ڈی ایم کے لیے بڑا سوال ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ روڈ کارواں چلے گا یا 51 جلسے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.